السلام علیکم ناظرین، ویلکم ٹو کٹارا کنگ۔ آج ہم ایک نہایت اہم اور دلچسپ موضوع پر بات کریں گے، یعنی کاروں میں عام ایئر کنڈیشننگ سسٹم اور کلائمیٹ کنٹرول ایئر کنڈیشننگ سسٹم کی۔ آپ جانیں گے کہ یہ دونوں نظام کیا ہیں، ان میں فرق کیسے کیا جاتا ہے، ظاہری طور پر کیسے پہچانا جا سکتا ہے کہ آپ کی گاڑی میں کون سا سسٹم لگا ہوا ہے، ان کے فائدے اور نقصانات کیا ہیں، یہ ٹیکنالوجی کب اور کیسے شروع ہوئی، اس میں کون کون سی جدید جدتیں آئیں، سینسر کہاں لگے ہوئے ہیں اور کس طرح کام کرتے ہیں، زوننگ سسٹم کیسے چلتا ہے اور کون سی احتیاطی تدابیر ضروری ہیں۔ آئیے قدم بقدم آگے بڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں نارمل ایئر کنڈیشننگ کی یا مینول اے سی۔ یہ سسٹم بالکل سادہ ہے۔ اس میں ڈرائیور یا مسافر کو خود ہی فیصلہ کرنا پڑتا ہے کہ کتنی ٹھنڈک چاہیے، فین کی رفتار کتنی ہونی چاہیے اور ہوا کس سمت سے آنی چاہیے، یعنی سامنے کے وینٹ سے، شیشے پر سے، پھر پاؤں کے حصے سے۔ اگر گرمی کم کرنی ہو تو آپ نوب کو بلو حصے پر گھماتے ہیں، اگر گرمی بڑھانی ہو تو ریڈ پر۔ اس طرح فین کی رفتار بھی ہاتھ سے بڑھائی یا گھٹائی جاتی ہے۔ ہیٹر کور انجن کے گرم کولنٹ کی مدد سے ہوا کو گرم کرتا ہے، جبکہ ویپوریٹر ریفریجرنٹ کی مدد سے ٹھنڈا کرتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں جدید کلائمیٹ کنٹرول یا آٹومیٹک اے سی کی۔ یہ نظام جدید اور خودکار ہے۔ آپ صرف درجہ حرارت منتخب کرتے ہیں اور باقی کام سسٹم خود کرتا ہے۔ یہ فیصلہ خود بخود کرتا ہے کہ کب کمپریسر کو آن کرنا ہے، کب ہوا کو گرم کرنا ہے، فین کی رفتار کتنی رکھنی ہے اور ہوا کس رخ سے آنی ہے، تاکہ کیبن کا ماحول ہر وقت آپ کے منتخب کردہ درجہ حرارت پر برقرار رہے۔ اس میں اکثر ڈوئل زون، ٹرپل زون یا کوارڈ زون سسٹم بھی آتے ہیں، تاکہ ڈرائیور، آگے بیٹھے مسافر اور پیچھے والے افراد سب اپنی اپنی پسند کا درجہ حرارت مقرر کر سکیں۔ کاروں میں ہیٹنگ اینڈ وینٹیلیشن کا تصور پرانا ہے، لیکن ایئر کنڈیشننگ کے آغاز کی دلچسپ تاریخ ہے۔ 1938 میں نیش موٹرز نے ویدر آئی نامی سسٹم متعارف کروایا۔ یہ دنیا کا پہلا ہیٹنگ، وینٹیلیشن اور بعد میں ایئر کنڈیشننگ کو یکجا کرنے والا ماس پروڈیوسڈ نظام تھا، جو کار کے اندرونی ماحول کو کنٹرول کرنے کے لیے ایک نیا سنگ میل ثابت ہوا۔ بعد میں نیش کیلوینیٹر نے ہی پہلی مرتبہ پوری طرح انٹیگریٹڈ کار ایئر کنڈیشننگ سسٹم متعارف کروایا، جو جدید کلائمیٹ کنٹرول کی بنیاد بنا۔ اسی طرح 1939 میں پیکرڈ موٹر کار کمپنی نے پہلی مرتبہ ریفریجریٹڈ بیسڈ ایئر کنڈیشننگ کو اپنی گاڑیوں میں متعارف کروایا۔ یہ ایک مہنگا آپشن تھا جو صرف چند ماڈلز میں دستیاب تھا، اور اس میں فریون ریفریجرنٹ استعمال ہوتا تھا۔ اگرچہ ابتدائی ورژن زیادہ کارگر نہیں تھے اور زیادہ جگہ لیتے تھے، لیکن یہ جدید کار ایئر کنڈیشننگ کی بنیاد بنے۔ انجن کمپریسر کو چلاتا ہے جو ریفریجرنٹ کو کمپریس کرتا ہے۔ یہ ریفریجرنٹ کنڈینسر میں جاتا ہے، جہاں باہر کی ہوا سے ٹھنڈا کر کے مائع میں بدل دیتی ہے۔ یہ مائع ایواپوریٹر سے گزرتا ہے اور اندر کی ہوا کو ٹھنڈا کر کے نمی دور کرتا ہے۔ بلور فین ٹھنڈی ہوا کو کیبن میں پھیلاتا ہے۔ اگر گرم ہوا چاہیے تو ہیٹر کور استعمال ہوتا ہے، جو انجن کے کولنٹ سے ہوا کو گرم کرتا ہے۔ کلائمیٹ کنٹرول کا فرق یہ ہے کہ اس میں درجہ حرارت سینسرز ڈیش بورڈ، دروازوں اور چھت کے قریب لگے ہوتے ہیں، جو مسلسل اندرونی ٹیمپریچر ناپتے ہیں۔ نمی سینسرز نمی کو چیک کرتے ہیں تاکہ شیشوں پر دھند نہ جمے۔ بیرونی درجہ حرارت سینسرز گاڑی کے آگے یا گرل کے پاس لگے ہوتے ہیں تاکہ ماحول کی معلومات ملے۔ ری سرکولیشن فلیپ خودکار طریقے سے طے کرتا ہے کہ اندرونی ہوا دوبارہ استعمال کرنی ہے یا باہر کی تازہ ہوا لانی ہے۔ یہ سب سسٹمز مل کر کیبن کو یکساں اور آرام دہ بنائے رکھتے ہیں۔ اگر ڈیش بورڈ پر صرف سادہ نوبز اور سلائیڈرز ہیں، ایک طرف نیلا اور دوسری طرف سرخ رنگ بنا ہوا ہے، اور فین کی رفتار خود آپ کو سیٹ کرنی پڑتی ہے، تو یہ نارمل اے سی ہے۔ اگر ڈیش بورڈ پر آٹو بٹن ہو اور آپ درجہ حرارت اعداد میں سیٹ کر سکیں، جیسے 22 ڈگری سینٹی گریڈ، تو یہ کلائمیٹ کنٹرول ہے۔ اگر ڈرائیور اور مسافر دونوں الگ الگ ٹیمپریچر سیٹ کر سکتے ہیں تو یہ ڈوئل زون کلائمیٹ کنٹرول ہے۔ کلائمیٹ کنٹرول میں آنے والی جدید ٹیکنالوجی اور جدتیں کیا ہیں؟ ملٹی زون کلائمیٹ کنٹرول، یعنی ڈوئل، ٹرائی اور کوارڈ زون سسٹمز، خود کار آٹو موڈ جو سینسر ڈیٹا سے فیصلہ کرتا ہے کہ کب کمپریسر یا فین کو چلانا ہے، جدید کیبن ایئر فلٹرز جو دھول، پولن اور جراثیم کو روک کر صحت مند ماحول فراہم کرتے ہیں، ہیومیڈیٹی سینسرز جو شیشوں پر دھند روکنے میں مدد دیتے ہیں، سمارٹ کلائمیٹ کنٹرول جو باہر کے درجہ حرارت، سورج کی روشنی اور گاڑی کی پوزیشن کو مد نظر رکھ کر ماحول کو خودکار طور پر بدلتا ہے۔ فلٹرز وقت پر نہ بدلیں تو بو یا الرجی کا باعث بنتے ہیں۔ سینسرز کی کیلیبریشن ضروری ہے ورنہ ٹیمپریچر غلط دکھائے گا۔
کمپریسر لیک یا کم ریفریجرنٹ کارکردگی کم کر دیتے ہیں۔ بہت کم درجہ حرارت پر مسلسل چلانا انجن پر بوجھ اور ایندھن کے زیادہ خرچ کا باعث بنتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں ملٹی زون کلائمیٹ کنٹرول کی۔ ڈوئل زون ڈرائیور اور سامنے والا مسافر الگ الگ ٹیمپریچر منتخب کر سکتا ہے۔ ٹرائی زون سامنے والے دونوں اور پچھلی سیٹوں کے لیے الگ زون۔ کوارڈ زون بڑی لگژری گاڑیوں میں ہر فرد کے لیے الگ کنٹرول۔ یہ نظام ہر شخص کو اپنی سہولت کے مطابق ماحول فراہم کرتا ہے اور سفر زیادہ آرام دہ ہو جاتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ کم خرچ ہو اور سسٹم سادہ ہو تو نارمل اے سی بہترین ہے، لیکن اگر آپ کو آرام، سہولت اور جدید فیچرز چاہیے تو پھر کلائمیٹ کنٹرول بہترین انتخاب ہے۔ گاڑی خریدتے وقت ڈیش بورڈ پر دھیان دیں، آٹو بٹن اور ڈیجیٹل ٹیمپریچر سیٹنگ ہو تو سمجھ لیں کہ گاڑی میں کلائمیٹ کنٹرول ہے۔ ساتھ ہی کیبن فلٹر اور کمپریسر کی حالت بھی ضرور چیک کریں۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ کمنٹس میں بتائیں کہ آپ کی گاڑی میں کون سا سسٹم ہے، نارمل اے سی یا کلائمیٹ کنٹرول، اور آپ کس کو بہتر سمجھتے ہیں۔